بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا طاقتور، باکمال اور پر اثر وظیفہ لے کر آئے ہیں جو نہ صرف آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ دلوں کو سکون، ذہن کو اطمینان اور روح کو نور سے بھر دے گا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلال والے صفاتی نام یا رحمانو کے وظیفے کی۔ یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں بے سکونی، پریشانی، تنگ دستی، بے برکتی، رشتوں کی بندش، رزق کی کمی، دل کے غم، آنکھ کے آنسو یا کسی بھی طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی ہو، رزق وسیع ہو، اولاد نیک ہو اور دل دماغ کو سکون حاصل ہو تو یہ وظیفہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم الشان نام ہے۔ اس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ رحم فرمانے والے۔ یہ وہ صفت ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کائنات کی ہر چیز پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ جب بندہ یا رحمان کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے رحم اور کرم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ نام دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے، روح کو جھنجھوڑتا ہے اور بندے کو عاجزی اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ یا رحمانو کا ذکر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف، امید اور رضا پیدا کرتا ہے۔ یا رحمانو کے روحانی فوائد اور برکات: دلوں کا سکون۔ جو شخص یا رحمان کو دل سے یاد کرتا ہے اس کے دل سے بے چینی اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی: یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت وہ بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رزق کی کشادگی: یہ اسم اعظم رزق کے دروازے کھولنے میں بے حد مؤثر ہے۔ رشتوں کی مضبوطی: میاں بیوی، والدین اور اولاد کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ نرم دلی: سخت دل افراد اگر اس کا کثرت سے ورد کریں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ روحانی ترقی: یہ اسم بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اس کے باطن کو منور کرتا ہے۔ قبولیت دعا: جو شخص یا رحمانو کے ذریعے سے دعا کرتا ہے اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ نفسیاتی سکون: ڈپریشن، پریشانی اور ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے۔ اولاد کی بہتری: اگر اولاد نافرمان ہو، بگڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ نرمی اور ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ ظاہری اور باطنی خوبصورتی: جو شخص باقاعدگی سے یا رحمانو کا ذکر کرتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کا قول: جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ یا رحمانو کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی معرفت سے بھر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ محبوب اسے الرحمن ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت عام ہے جو کافروں اور مومنوں سب پر سایہ کرتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی اللہ کا کوئی نام لیا جائے تو نیت خالص ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں، دل سے اللہ کو پکاریں۔ اس کی رحمت کو مایوس نہ پائیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں۔ یا رحمان کی تکرار بندے کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا رب نہایت مہربان ہے۔
اس کی بخشش وسیع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیا جائے تو نیت خالص ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں، دل سے اللہ کو پکاریں، اس کی رحمت کو محسوس کریں، اس کے سامنے جھک جائیں۔ یا رحمانو کی تکرار بندے کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا رب نہایت مہربان، اس کی بخشش وسیع ہے۔ اس کا رب نہایت مہربان ہے، اس کی بخشش وسیع ہے اور اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک مجرب واقعہ، ایک بہن نے بتایا کہ ان کی شادی میں شدید رکاوٹیں تھیں، عمر 35 سال ہو چکی تھی، لیکن ہر جگہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ ایک دن کسی بزرگ نے انہیں یا رحمانو کا ورد کرنے کو کہا۔ انہوں نے روزانہ 1000 مرتبہ خلوص دل سے یہ اسم پڑھنا شروع کیا۔ صرف 21 دن بعد رشتہ طے پایا اور نکاح ہوا۔ اب وہ نہایت خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ وظیفے کا آغاز کیسے کریں؟ وظیفے کی نیت پاک ہو، دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ محبت، یقین اور خشیت سے ہو۔ یا رحمانو کا ورد کرتے وقت اپنے دل کی حالت کو اللہ کے حضور پیش کریں، اس کے رحم کو پکاریں، اس کی مہربانی کو طلب کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں یا رحمانو کے عظیم نام کی برکات، فضائل اور روحانی فوائد پر تفصیل سے بات کی تھی، آج ہم اس بابرکت وظیفے کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کیسے کیا جائے، کس وقت کرنا بہتر ہے، کتنی تعداد میں پڑھا جائے، کون سے اصول اور آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کن باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ حصہ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے نہایت اہم ہے جو واقعی یا رحمانو کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں جلد قبول ہوں، مشکلات آسان ہو جائیں اور زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ۔ نمبر 1، وقت۔ یا رحمانو کے وظیفے کا سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، تعداد۔ اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ روزانہ ورد کیا جائے۔ اگر آپ ناتواں ہیں تو کم از کم 313 بار ضرور پڑھیں، لیکن 1000 بار کی تعداد پر قائم رہنا زیادہ افضل ہے، مجرب اور مؤثر ہے۔ نمبر 3، مدت۔ کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اگر چاہیں تو 40 دن یا 90 دن کا چلہ مکمل کریں۔ مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 4، نیت۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وضو کی حالت میں بیٹھیں، 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت رکھیں۔ نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیرے صفاتی نام یا رحمانو کے ذریعے تجھ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی التجا کرتا ہوں، مجھے اپنے رحم اور کرم سے نواز دے۔ نمبر 5، طریقہ۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، آنکھیں بند کر لیں یا نگاہ نیچی رکھیں، سانس آہستہ اور گہرا ہو۔ یا رحمان کو نرم لہجے، عاجزی اور خشوع اور یقین کے ساتھ دل سے پکاریں۔ ذکر کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ نمبر 6، ذکر کی مثال۔ آہستہ آواز میں اس انداز سے ورد کریں، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو 1000 بار۔ نمبر 7، دعا کے وقت کی کیفیت۔ دعا مانگتے وقت خود کو گنہگار، محتاج اور اللہ کا عاجز بندہ سمجھیں۔ یہ سوچ کر دعا کریں کہ صرف وہی میری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھیے دعا میں اثر پیدا ہو چکا ہے۔ وظیفے کے دوران کی اہم ہدایات۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص وظیفہ کرتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، وہ اصل دروازہ ہی بند رکھتا ہے۔ نمبر 2، حلال روزی کھائیں۔
جھوٹ، غیبت اور فحش گفتگو سے بچیں۔ گناہ دل کی سیاہی ہیں، وظیفے کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، وظیفے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ اللہ کا نام تجارت نہیں، محبت ہے۔ نمبر 4، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے کریں۔ اخلاص چھپانے میں ہے۔ نمود اور نمائش وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 5، اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو اگلے دن اس دن کی قضا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفہ بغیر ناغہ کے مکمل کیا جائے۔ وظیفہ کن مقاصد کے لیے کی جا سکتا ہے؟ شادی میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے، اولاد کی اصلاح اور نیک نصیب ہونے کے لیے، دل کی بے سکونی دور کرنے کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، امتحان، انٹرویو یا کاروباری معاملات میں کامیابی کے لیے، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ہر قسم کی رکاوٹ، بندش، جادو یا نظر بد کے توڑ کے لیے، خواتین کے لیے خصوصی ہدایت۔ اگر حیض ماہواری کے دن ہوں تو زبان سے ذکر ترک کر دیں، دل میں تسبیح جاری رکھیں، جیسے ہی طہارت حاصل ہو دوبارہ تعداد کے ساتھ ورد شروع کر دیں۔ وظیفے کے بعد دعا کا مخصوص کلام۔ یا رب، یا رب، یا رحمانو، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میری پکار کو سننے والا ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ مجھ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما اور میری تمام حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما، آمین۔ وظیفے کا اختتام۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں اور اپنی دعا کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ، والدین، مرحومین اور سب مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اپنے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ آخری نصیحت۔ وظیفہ عمل ہے، جادو نہیں۔ اس میں صبر، یقین، محبت اور خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ وقت لگے گا مگر اثر ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر جائز مقصد پورا فرمائے، آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور یا رحمانوں کے صدقے آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے رب کائنات، اے سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو رزاق ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہمارے سب صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ دل کے چھپے ہوئے گناہ، زبان کے کیے ہوئے گناہ، نظر کے کیے ہوئے گناہ، ہاتھوں اور قدموں سے سرزد گناہ، سب پر تو پردہ ڈال دے اور اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ اے اللہ، تو نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے،
تو اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ایمان میں پختگی عطا فرما، عمل میں اخلاص عطا فرما، نیت کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی فرما، برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ اور وسیع رزق نصیب فرما، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، فاقہ کشی، تنگ دستی، مانگنے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ بنا سوائے اپنے فضل کے۔ یا رزاق ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم اپنے لیے بھی کفایت کر سکیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اور کسی بیماری، تکلیف یا جسمانی درد میں مبتلا ہے، اے شافی، اے کافی، اس کو مکمل شفا عطا فرما۔ جو دل کے مریض ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں، پریشان ہیں، افسردہ ہیں، اے اللہ ان کے دل کو سکون عطا فرما، ان کی فکر کو چین میں بدل دے۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا جہاں رکاوٹیں ہیں یا انکار ہو رہا ہے، تو ان کی قسمتوں کو کھول دے، نکاح میں آسانیاں پیدا فرما، اچھے نصیب، صالح اور نیک ساتھی عطا فرما۔ جو خواتین بے اولاد ہیں، اے وہاب تو ان کے دامن کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، نیک صالح فرما بردار عبادت گزار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی زندگی سلامت رکھ، صحت اور عافیت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، دوست احباب، تمام اہل اسلام کو اپنی امان میں رکھ، ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، اختلافات کو محبت میں بدل دے، دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو ایمان سے روشن فرما، انہیں دیندار، کردار والے، باادب اور علم اور عمل والے بنا۔ ہمارے بچوں کو بری صحبت، بری عادتوں، موبائل کے فتنوں، غلط سوچ، غلط راستے اور غلط تعلقات سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، قرآن سے محبت دے، 5 وقت نماز کی پابندی دے، دل میں خوف خدا دے، عمل صالح کی طلب دے اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے پاک کر دے اور آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرما۔ ہمارے دلوں کو دنیا کی لذتوں سے موڑ کر اپنی یاد، اپنی رضا اور اپنے دین کی طرف لگا دے۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا، حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے، جادو ٹونا، بندش، ہر ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت فرما۔ جو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں تو ان کے دل بدل دے یا ان کے شر کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، حسد سے بچا، تکبر سے بچا، کینہ سے بچا، بغض سے بچا، عجب سے بچا، ریا اور منافقت سے ہمیں پاک فرما۔ ہمیں عاجزی عطا فرما، نرم دلی عطا فرما، خدمت خلق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو تمام ناظرین کے لیے قبول فرما۔ جو بے چین ہیں انہیں سکون دے، جو تنہا ہیں انہیں ساتھی دے، جو رو رہے ہیں انہیں خوشی عطا فرما، جو دعاؤں سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے دل میں امید پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، ہمیں در بدر نہ کر، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے، بھٹکے ہوئے قدموں کو سیدھا کر دے۔ یا اللہ ہمیں قبر کی تاریکی، منکر نکیر کے سوالات، حشر کے دن کی ہولناکی، میزان کی تول اور پل صراط کی تنگی اور جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع، عمل صالح، ذکر کثیر، حسن خاتمہ اور شہادت کی موت عطا فرما۔ ہمیں اپنے ولیوں، صالحین، شہداء، صدیقین، علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ
جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی یہ دعا پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، دل سے آمین کہہ رہا ہے، اس کے لیے ایسی دعائیں قبول فرما جیسی وہ خود بھی مانگنے سے قاصر ہے۔ اس کی نیتوں کو پاکیزگی دے، اس کے دل کو نور کر دے، اس کے نصیب کو روشن کر دے اور اس کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، نام اور نمود سے بچا اور ہمیں اپنے خالص بندوں میں شامل فرما۔ یا رب ہر درد، ہر سوال، ہر خواہش، ہر غم، ہر دعا، ہر عشق، ہر تمنا، ہر پریشانی اور ہر فریاد تیرے علم میں ہے۔ ہم سب کو ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما جو تیرے لیے پسندیدہ ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔